موضوع پر بیان چل رہا ہے کہ آنے والے کل کی تیاری عقل مند انسان کرتا ہے۔ بے وقوف آدمی آج ہی کے مزے کے لیے، آج ہی کی کامیابی کے لیے اپنے کل کو قربان کر دیتا ہے۔ نشئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ مزے کے لیے چرس پیتے ہیں، ہیروئن پیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے ہمارا مستقبل خراب ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے۔ ہیروئن چیز چوریاں کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، ان کو نشہ چاہیے۔ آپ نے کوئی ہیروئن چی نہیں دیکھا ہوگا 70-80 سال 90 سال جیا ہو، کہیں بھی ان کی عزت نہیں ہوتی، کوئی ان سے دوستی لگانا پسند نہیں کرتا، لوگ اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو، لیکن وہ تھوڑے سے نشے کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے اس نے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان لذتوں کا دیوانہ ہوتا ہے، خواہشات کا دیوانہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی خواہشات کو اپنی عقل کے تحت نہ لے کر آئے، لگام نہ دے اپنی خواہشات کو، تو یہ خواہشات اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ دین کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا جائے، یہ دین کا مفہوم تھا، تبھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزے سے خواہشات پوری ہوتی ہیں یا خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے؟ روزے میں قربانی دینی پڑتی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے آدمی۔ لوگ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز سے خواہش پوری ہوتی ہے یا نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے؟ یہ مذہب کا تصور یہ تھا، قربانی۔ لوگ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، غربا مساکین کو کھلانا۔ تو بتاؤ، پیسہ لینے میں قربانی ہے یا پیسہ دینے میں قربانی ہے؟ بولو نا، دینے میں قربانی ہے نا، دیتے تھے۔ تو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کیا کرتے تھے، اور بھی مسائل تھے، جلد نکاح کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو ذمہ داریوں میں ڈالا کرتے تھے، نسل بڑھایا کرتے تھے تاکہ ذمہ داریاں ہوں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو ہم پالیں۔ اب ہر چیز الٹی ہو گئی ہے، ہر چیز الٹ ہو گئی ہے۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، اتنی بری بات نہیں تھی کہ اگر نظام الٹا ہو جائے، ہو جاتا ہے، کبھی آدمی سیدھا چلتا ہے، کبھی الٹا چلتا ہے، لیکن ظلم یہ ہوا کہ اس الٹے سسٹم کو اسلام کہا جانے لگا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں بتاتا ہوں کیسے۔ الٹا چلنا شروع ہو گئے، اور اس الٹے چلنے کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ مذہب اور اسلام۔ بہت سے مذہبی لوگ بالکل الٹے چل رہے ہیں، لیبل اس پہ کیا لگایا ہوا ہے؟ اسلام کا۔ اسلام میں کیا تھا؟ خواہشات کی قربانی، برداشت۔ آج کل کیا چل رہا ہے؟ اسلام میں روزہ تھا نا، کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے بہت رکھا کرتے تھے، پیر جمعرات کا رکھتے، بعض دفعہ رکھنے پہ آتے، رکھتے چلے جاتے۔ مذہبی لوگوں میں چل رہا ہے کھانا پینا۔ کیا چل رہا ہے بولو بھائی؟ کھانا اور پینا۔ روزہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ شارٹ۔ مذہب کے نام پہ اتنا کھایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، اور کھا بھی کیا رہے ہیں؟ جس کو مذہب بالکل پسند نہیں کرتا، وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو موٹاپا پیدا کرتی ہیں۔ 2 حدیثیں ہیں موٹاپے کے خلاف، میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، یاد رکھ لیں۔ ایک یہودی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیٹ دیکھا، یہودی عالم تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تورات میں نہیں لکھا کہ اللہ کو بڑے پیٹ سے نفرت ہے؟ وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ وہ بڑا پیٹ ہے جو کھا کھا کے ہوا ہے، جو نیچرلی ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ صحابہ میں بھی بہت سے صحابہ بھاری جسم کے تھے، یہ ہر بیان میں یہ وضاحت دینی پڑتی ہے، لوگ میرا ورنہ کلپ بنا کے چلا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ قدرتی طور پر بھاری جسم کے ہوتے ہیں، کم کھا کے بھی موٹے ہوتے ہیں، تو وہ تو اللہ کی طرف سے۔
کچھ لوگ پیدائشی معذور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن ایک آدمی اپنے آپ کو خود لنگڑا کر دے تو دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کچھ پیدائشی نابینا ہوتے ہیں یا بعد میں کسی بیماری سے نابینا ہو گئے، اور ایک اپنی آنکھیں پھوڑ کے نابینا کر دے، گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ ہے حادثاتی موت ہوئی مر گئے، تقدیر کا حصہ، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو خود مار دیتے ہیں تو حرام موت ہے۔ تو ایسے ہی کچھ نیچرلی قدرتی طور پہ بھاری جسم کے ہوتے ہیں، یا پہلے دبلے تھے، کوئی بیماری آئی موٹے ہو گئے، یہ تو قدرت کی طرف سے ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو کھا کھا کے کیا ہوتے ہیں بھائی، بولتے کیوں نہیں ہو، موٹے، موٹا پیٹ، سڑک پہ لیٹ، گاڑی آئی پھٹ گیا پیٹ۔ ہم بچپن میں نا ایسی چیزیں بہت یاد ہوتی ہیں بچوں کو، بچوں کی بچپن میں انٹرٹینمنٹ یہی تھی ہماری تو، ہمارے زمانے میں۔ اب تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ آج جو میرا آتا ہے ڈیڈی کی بارات ہے، وہ بھی نہیں آگے، نہیں وہ پورا نہیں سناؤں گا، مسجد میں سنانے کا نہیں ہے وہ۔ تو قدرتی طور پہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے ہاں جو موٹاپا ہے مذہبی لوگوں میں، دیکھو کوئی زیادہ کھا رہا ہے نا، مجھے اس سے تکلیف نہیں ہے، کھاؤ موٹے بھی ہو جاؤ، مذہب کا لیبل مت لگاؤ خدا کا واسطہ، سمجھ رہے ہو؟ مذہب میں کھانا نہیں ہے، ہمارا مذہب بھوکا رہنا سکھاتا ہے۔ میں نے بہت تلاش کیا کوئی کھانے